صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. لا تعداد درود حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، انبیاء علیہ السلام اور حضور کی آل و اصحاب کے لیے. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو رسول پاک علیہ السلام کی آل اصحاب کا تعارف کروایا ہے، وہ کچھ بیان کرنے کا ارادہ ہے. اللہ کریم ہمیں حضرت داتا صاحب کے طریقے پر ثابت قدم رکھے. آج جب ہم کہتے ہیں نا ولیوں کے طریقے پر چلو، تو بعض لوگ بڑے بے چین ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، ولیوں کے طریقے پر چلو، تم نے قرآن چھوڑ دیا ہے، تم نے مصطفیٰ کا فرمان چھوڑ دیا ہے. یہ ولیوں کے بے ادب ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تم ولیوں کے پیچھے لگ گئے ہو. تو ہم انہیں کہتے ہیں قرآن خود ہمیں کہتا ہے ولیوں کے پیچھے لگو. بات ناراض ہونے کی نہیں، بات کھلے دل کے ساتھ حقیقت کو سمجھنے کی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو. سوال یہ ہے ایمان بھی لے آئے، رب کا خوف بھی دل میں پیدا ہوا، اب کوئی چیز باقی رہ گئی تھی. فرمایا ہاں کسی وقت بھی تمہارے ایمان پہ ڈاکہ پڑ سکتا ہے، تمہارے تقوی پر ڈاکہ پڑ سکتا ہے. یا اللہ پھر بچیں کیسے، ایمان کیسے بچے، تقوی کیسے بچے؟ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، پاک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان بھی بچ جائے گا، تمہارا تقوی بھی بچ جائے گا. سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور سچے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سچ بولتا ہے، وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرتا اور وعدہ خلافی نہیں کرتا. سچے کا مطلب یہ ہے خود بھی سچا ہے، سچوں سے پیار کرتا ہے. خود بھی سچا ہے اور سچوں سے پیار کرتا ہے. داتا صاحب سچے ہیں، داتا صاحب سچے ہیں، جو کہا کر کے دکھایا اور سچوں سے پیار کیا. اللہ اللہ سچے کون؟ رب تعالیٰ نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا انعام والے نبی ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا انعام والے صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. قرآن کی یہ آیت اتنی جامع ہے، سارے نبی آ گئے، تمام صحابہ آ گئے، کربلا والے بھی آ گئے، ممتاز قادری بھی آ گیا. یہ آیت اتنی جامع ہے، قسم سے تمام انبیاء کو اس آیت نے، تمام انبیاء علیہ السلام اس کے مفہوم میں آ گئے، تمام صحابہ آ گئے، اور بدر والے بھی آ گئے، احد والے بھی آ گئے، کربلا والے بھی آ گئے. قیامت تک جس نے مصطفیٰ کی عزت کا پہرا دیا سارے آ گئے. اور فرمایا والشہداء والصالحین، نیکوں پر اللہ نے انعام فرما. غوث اعظم بھی آ گئے، داتا صاحب بھی آ گئے، قادری سارے آ گئے، چشتی بھی آ گئے، نقش بندی بھی آ گئے. وقت بڑا تھوڑا ہے اور بات بڑی قیمتی ہے. حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تعارف کروانا شروع کیا.
پہلے ولیوں کی باتیں سنائیں، بڑے بڑے پاک لوگوں کی، اور پھر اسی بات کو، ولیوں کی بات کو دل میں راسخ کرنے کے لیے حضور کے صحابہ کا ذکر لائے۔ فی ذکر ائمتہم من الصحابتی، جو ولیوں کے امام ہیں، جو ولیوں کے امام ہیں، فی باب فی ذکر ائمتہم، جو ولیوں کے امام ہیں، مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، فرمایا منہم شیخ الاسلام، ان میں پوری امت مسلمہ کے سردار شیخ الاسلام، و ازباد انبیاء خیر الانام، و سید اہل تجرید و شاہنشاہ ارباب تفرید، فرمایا جو ساری دنیا سے کٹ کے وہ پیار جو خدا اور مصطفیٰ سے کیا، وہ اولاد سے نہیں کیا، وہ خاندان سے نہیں کیا، وہ وطن سے نہیں کیا، وہ اپنی اولاد، وہ اپنی جان سے بھی پیار نہیں کیا، جو مدینے والے سے پیار کیا ہے۔ یہ داتا صاحب تعارف کروا رہے ہیں کس کا؟ سنیں، ایمان تازہ ہوگا۔ فرمایا وَأَذْ آفات انسانی بعید، اور انسان پر جو آفتیں آتی ہیں، شیطان رنج و غم کے ہجوم ڈالتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے، فرمایا وَأَذْ آفات انسانی بعید، انسانی آفتوں سے بڑے دور ہیں، انسانی آفتوں سے بڑے دور۔ امیر المؤمنین ابو بکر، پیار سے صدیق اکبر کا تعارف کسی تنگ نظر شیعہ سے مت پوچھو، سیدوں کے سردار داتا غریب نواز سے پوچھو۔ توجہ توجہ، وہ اندر میان اہل علم مشہور، فرماتے ہیں اہل علم میں یہ بات مشہور ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں وہ اندر میان اہل علم مشہور کے چون وے بشب نماز کر دی قرآن نرم خواندی۔ حضرت صدیق اکبر نماز پڑھتے، قرآن آہستہ پڑھتے، نماز کر دی، نماز پڑھتے، قرآن نرم خواندی، قرآن آہستہ پڑھتے، وچوں عمر نماز کر دی بلند خواندی، عمر بلند آواز سے قرآن پڑھتے، نماز پڑھتے اور قرآن بلند آواز سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از ابو بکر بپرسید، صدیق اکبر سے مصطفیٰ نے پوچھا۔ اور میاں داتا صاحب کی کتاب میں فضول لوگوں کی باتیں نہیں، داتا صاحب نے بھی توجہ فرمائی کون پاک لوگ ہیں جن کا ذکر کتاب میں کروں تو رب راضی ہوگا۔ نہ اہل لوگوں کو کوئی اپنی کتاب میں جگہ نہیں دیتا، داتا صاحب کیسے جگہ دے سکتے ہیں؟ داتا صاحب فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از ابو بکر رضی اللہ عنہ بپرسید چرامی نرم خانی، آپ آہستہ آواز میں قرآن کیوں پڑھ رہے تھے، آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ گفت جناب ابو بکر بولے اسمع من اناجی، میں جس کو سنانا چاہتا ہوں وہ تو سن رہا ہے، وہ تو شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، میں جس کو سنا رہا ہوں میں آہستہ بھی پڑھوں تو وہ سن رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ وَأَزْ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرسید، حضرت عمر سے پوچھا۔ فارسی چونکہ ہماری زبان نہیں ہے لیکن داتا صاحب کے کلمات کی برکت تو حاصل کریں نا ہم، ادائیگی میں ممکن ہے کوئی کمی بھی ہو جائے ہم سے، لیکن اللہ اللہ۔ حضرت فاروق اعظم کا جواب سنیں، فرمایا اوقظ الوسنان، حضور میں سوئے ہوئے لوگوں کو جگا رہا تھا، سوئے ہوئے لوگوں کو جگا رہا تھا، وَأَطْرُدُ الشَّيْطَان، شیطان کو بھگا رہا تھا۔ مصطفیٰ کا نوکر ہو تو شیطان کی دوڑ نہ لوائے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ جو اللہ رب العزت نے جناب عمر کو روب عطا فرمایا ہے، حضرت موسیٰ پتھر پہ ڈنڈا مارے تو چشمے جاری کر دیں، حضرت فاروق اعظم زمین پر ڈنڈا، یار دہی اور دودھ بھلا کوئی ایسی چیز ہے کہ ٹھوس چیز ہے پیسے کی طرح کہ زمین جذب نہ کرے؟
دہی گرے گا، لسی گرے گی، جذب ہو جائے گی۔ بچہ رو رہا تھا، ہاتھ میں پیالہ پکڑ کے جناب عمر آ گئے، کیوں رو رہے ہو؟ حضور لسی گر گئی ہے اور گھر جاؤں گا تو ماں ناراض ہوگی۔ حضرت عمر نے ڈنڈا زمین پر مارا، لسی کڈ۔ مزہ نہیں آیا مجھے؟ فرمایا کڈ، وہ دودھ ہے یا لسی زمین سے اس طرح ابل رہا ہے جس طرح چشمہ پانی کے ساتھ ابلتا ہے۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اللہ این نشان از مجاہدت، این نشان از مجاہدت۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں یہ جو فاروق اعظم کا طریقہ ہے کہ سوئے ہوئے لوگوں کو جگا رہے ہیں، شیطان کی دڑکی لگوا رہے ہیں، داتا صاحب فرماتے ہیں یہ مجاہدے کی نشانی ہے، یہ مجاہدہ کی نشانی ہے۔ اور جو صدیق اکبر کا جو مقام ہے، جس کو میں سنانا چاہ رہا ہوں وہ تو سن رہا ہے، وہ مشاہدہ کی نشانی ہے، وہ مشاہدہ کی نشانی ہے۔ اللہ اللہ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں چون قطرہ بوت اندر بحر۔ فرمایا حضرت فاروق اعظم مجاہدہ کوشش میں ابھی چل رہے ہیں، اور صدیق اکبر منزل پر پہنچے ہوئے ہیں۔ ابو بکر و عمر میں اتنا فاصلہ ہے جتنا قطرے اور دریا میں فاصلہ ہوتا ہے، جتنا قطرے اور دریا میں فاصلہ ہوتا ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ہی جانتا ہے ان کے دل میں شیخین کا پیار کتنا ہے۔ اللہ اللہ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے جناب عمر کو فرمایا حل انت الا حسنۃ من حسنات ابی بکر، اے عمر تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ یار وہ عمر جن کے سائے سے شیطان بھاگتا ہو، اور جو چٹھی بھیجیں اور دریائے نیل کیا مجال کے دیر کرے، حضور فرماتے ہیں ابو بکر تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ اللہ اکبر۔ وقت تھوڑا ہے اور بڑی بڑی عظیم ہستیوں کا ذکر ابھی باقی ہے۔ وَمِنْهُمْ سرہنگ اہل ایمان، وَمِنْهُمْ ان ولیوں میں سرہنگ اہل ایمان، اہل ایمان کے شیر مردوں کے سردار۔ سرہنگ اہل ایمان، سرہنگ کہتے ہیں جو بڑے بڑے جوانوں کا سردار ہو اور بڑے بڑے شاہ سواروں کا سردار ہو۔ اور وہ کون ہیں؟ اہل احسان، وہ اہل احسان میں سے ہیں۔ امام و اہل تحقیق کے امام ہیں۔ وہ اندر بحر محبت غریق، محبت کے سمندر میں غرق ہیں۔ ابو حفص عمر۔ حضرت صدیق اکبر کا تعارف کروا دیا، اب جناب عمر کا۔ میں گہرائی میں نہیں جا رہا، حضرت صدیق اکبر کے جو فضائل بیان فرمائے ہیں ان سے قطع نظر تھوڑا ظاہر بات ہے وقت بھی تھوڑا ہے اور بات بھی بڑی ضروری ہے۔ سرہنگ اہل ایمان جناب عمر۔ اللہ اللہ۔ اور آگے فرماتے ہیں پیغمبر گفت صلی اللہ علیہ وسلم، جناب پیغمبر نے فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر، حق عمر کی زبان پر کلام فرماتا ہے، حق عمر کی زبان پر کلام فرماتا ہے۔ حق بر زبان عمر سخن گوید، حق بر زبان عمر سخن گوید، اللہ عمر کی زبان پر گفتگو فرماتا ہے۔ اللہ اللہ آگے فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام اندر ابتدائے اسلام عمر، جناب فاروق اعظم کے شروع دور میں جب وہ اسلام لائے، شروع دور میں جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، ورسول را گفت، اور رسول پاک سے عرض کرنے لگے یا محمد قد استبشر اہل السماء باسلام عمر، عمر آئے ہیں، اسلام لائے ہیں، آسمان والے خوشیاں منا رہے ہیں، آسمان والے خوشیاں منا رہے ہیں۔
میں پھر وہ جملہ دہرانا چاہ رہا ہوں، آج خود کو سید کہلانے والے صحابہ کے بے ادب گستاخ قسم کے شیعہ وہ یہ حدیث کیوں نہیں بیان کرتے کہ آسمان والے خوشیاں منا رہے ہیں، 1000 نہیں لاکھ سلام عقیدت اس سید کو جس کا نام علی بن عثمان ہے۔ اللہ اللہ۔ اور بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، صحابہ کی عظمت پوچھنی ہے تو فاروق، صحابہ کا مقام پوچھنا ہے تو داتا صاحب سے معلوم کریں۔ اللہ اللہ۔ وَمِنْهُمْ، اور انہی میں سے، ان ولیوں کے سرداروں میں سے، گنج حیا، گنج کا معنی پنجابی میں تو گنج کا معنی اور ہوتا ہے نا، فارسی میں گنج کا معنی خزانہ ہوتا ہے، گنج بخشے، بس آپ سمجھ گئے، گنج حیا، گنج حیا کا خزانہ۔ حضور نے فرمایا میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں؟ داتا صاحب فرماتے ہیں حیا کا خزانہ، وَأَبْعَدِ أَهْلِ صَفَا، اور اہل صفا میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے، وَمُتَعَلِّقْ بَدَرْگاہِ رضا، اللہ کی رضا کے ساتھ لپٹ جانے والے، اللہ کی رضا سے لپٹ جانے والے، وَمُتَجَلَّى بِطَرِيقِ مصطفیٰ، مصطفیٰ کے رستے سے روشنی پانے والے، ابو عمر عثمان۔ اللہ اللہ۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں جناب عثمان غنی کے دروازے پر وہ لوگ جو فتنہ پیدا کر رہے تھے، آپ کو قتل کی سازشیں کر رہے تھے، آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، حضرت امام حسن آئے، امام حسن آئے جناب عثمان غنی کے پاس، اور کیا کہا؟ تو امام برحق، تو امام برحق، تو سچا امام ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی کا بیٹا کہہ رہا ہے، تو امام برحق، مرا فرماندہ، مجھے آرڈر کریں، مرا فرماندہ، مجھے آپ آرڈر دیں، تا بلائی قوم از تو تفاکنم، میں تنہا لڑوں گا، علی کا بیٹا ہوں اور ان کو آپ کے دروازے سے دور کر دوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام حسن کہہ رہے ہیں۔ کوئی کہے جی ایسے ہی بنی ہوئی باتیں ہیں، میں کہتا ہوں چلے آپ داتا صاحب بتا رہے ہیں، بنی ہوئی باتیں نہیں، داتا صاحب فرما رہے ہیں۔ تا بلائے ای قوم از تو تفاکنم، میں آپ کے دروازے سے ان سارے لوگوں کو پرے کر دوں۔ یہ تو ان کا حسن ذوق اور حسن عقیدت ہے نا، تو امام برحق۔ اب جواب سنے عثمان غنی نے کیا کہا؟ یا بنا اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، مزہ نہیں آیا؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ امام برحق ہیں، عثمان غنی کہتے ہیں تو میرے بھائی کا بیٹا ہے، تو میرے بھائی کا بیٹا ہے، ارجی، چلے جائیے، وجلس فی بیتی کا، اپنے گھر میں ٹھہریے، اللہ کا امر جو بھی ہوگا آنے دیجئے، میں صبر و رضا کے ساتھ تسلیم کرنے والا ہوں، اللہ کا امر جو بھی ہوگا میں تسلیم کرنے والا ہوں۔ اب داتا صاحب کا تبصرہ سنیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں، حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ بندھے ہوئے اور سامنے آگ کے شعلے، آپ کو بن جنیک میں رکھ کے پھینکا جانے والا ہے، جبریل امین آ گئے، جبریل امین، حل لک من حاجت، اے جناب خلیل، جبریل آئے ہیں اور عرض کرتے ہیں کوئی حاجت ہو تو بتائیے، کوئی حاجت ہو تو مجھے کہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسبی من سوالی، جس سے میرا سوال ہے وہی مجھے کافی ہے، جس سے میرا سوال ہے وہی مجھے کافی ہے، عالم بحالی، وہ میرا حال جانتا ہے، وہ میرا حال جانتا ہے۔ داتا صاحب کا مزید تبصرہ سنیں، سبحان اللہ، یہ بات فیض عالم ہی کر سکتے ہیں۔ فرمایا پس عثمان رضی اللہ عنہ اینجا بجائے خلیل بود،
اس جگہ صبر و رضا میں حضرت عثمان ایسے ہیں جیسے ابراہیم، نہیں سمجھے؟ انہوں نے بھی کہا میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، انہوں نے بھی کہا اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ وَاجتماع غوغا بجائے آتش، اور جو حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ تھا وہ اس طرح ہے جس طرح نمرود کی آگ، داتا پھر داتا ہے نا جی۔ اور فرمایا حسن بجائے جبریل، ادھر ہمدردی لے کے جبریل آئے، ادھر ہمدردی کر کے جناب حسن آئے۔ پھر کہیے نا سبحان اللہ۔ آل کا مقام پوچھنا ہے، اصحاب کا مقام پوچھنا ہے تو داتا سے معلوم کرے۔ اللہ اللہ اور سبحان اللہ، قلم توڑ دیا حضرت داتا غریب نواز نے، فرمایا وَمِنْهُمْ، اور ان ولیوں کے سرداروں میں سے نیز برادر مصطفیٰ، مصطفیٰ کے بھائی، برادر مصطفیٰ غری کے بحر بلا، بلاؤں کے آزمائشوں کے سمندر میں غرق، ہری کے نارے ولا، دوستی کی آگ میں جلے ہوئے، دوستی کی آگ میں جلے ہوئے، مقتدائے جملہ اولیاء، ساری امت کے ولیوں کے امام، مقتدائے جملہ اولیاء و اصفیاء ابو الحسن علی۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ اللہ اللہ۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے ولیوں کے سرداروں میں سے، وَمِنْهُمْ، جگر بند مصطفیٰ، مصطفیٰ کے دل کا ٹکڑا، جگر بند مصطفیٰ، وریحان دل مرتضیٰ، مرتضیٰ کے دل کا پھول، مرتضیٰ کے دل کا پھول، قرۃ عین زہرا، سیدہ زہرا کی آنکھ کی ٹھنڈک، ابو محمد الحسن، وہ حسن مجھے تبا سید الاسخیاء، وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ وَمِنْهُمْ، تھک تو نہیں گئے؟ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، اور ان میں سے ولیوں کے پیشواؤں میں سے، شمع آل محمد، حضور کے خاندان کا چراغ، شمع آل محمد، وعز جملہ علائق مجرد، سید زمانہ خود، قبلہ اہل صفا، قبلہ اہل صفا، پاک دل والوں کا قبلہ، قبلہ اہل صفا، قتیل کربلا، جو کربلا میں شہید ہوئے، ابو عبداللہ الحسین۔ سبحان اللہ۔ پاک لوگوں کا رزق پاک ہوتا ہے۔ بس یہ بات کیا ہے کہ میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، ہم حضور کے ہر صحابی سے پیار کرتے ہیں، حضور کی آل سے پیار کرتے ہیں، جو سید حسنین کے طریقے پر ہے، حسنین کے طریقے پر ہے، داتا کے طریقے پر ہے، قسم سے احترام کرتے ہیں۔ اگر داتا کا رستہ چھوڑے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم داتا کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم خواجہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔
صحابہ کو گالی دے اور کہے میں سید ہوں، کہیں تیری سیادت مجھے واپس نہ کر دی جائے۔ اللہ اللہ۔ حضرت داتا صاحب لکھتے ہیں، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، ایک فقیر آ گیا حضرت داتا صاحب سے کہنے لگا، حضرت امام عالی مقام امام حسین سے عرض کرتا ہے، بندہ نواز میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، حاجت مند ہوں، آپ کا گھرانہ بڑا سخی ہے، میں رات رہنا چاہتا ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں چاہتا ہوں کھانا بھی مل جائے اور میرا دامن بھی مرادوں سے بھر جائے۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا، مارا رزق در راست، ہمارا رزق رستے میں ہے، ہمارا رزق رستے میں ہے، مارا رزق، ہمارا رزق۔ اس لفظ پر غور رکھنا ہے آپ نے، ہمارا رزق کون کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا رزق۔ مزہ آ جائے گا آپ کو جب بات مکمل ہوگی۔ مارا رزق در راست، ہمارا رزق رستے میں ہے۔ کیا ہوا؟ قاصد آیا، 5 سرہ از دینار، 5 تھیلیاں دیناروں کی، 5 تھیلیاں دیناروں کی، از نزد معاویہ، جناب حضرت معاویہ نے 5 تھیلیاں دیناروں کی بھیجی نواسہ رسول کے لیے ہدیہ کے طور پر، اور امام حسین کو پہلے سے پتہ ہے۔ مزہ نہیں آیا؟ امام حسین کو پہلے سے پتہ ہے کہ شام سے 5 تھیلیاں دیناروں کی آ رہی ہیں، اور پتہ کیا فرما رہے ہیں؟ مارا رزق، ہمارا رزق۔ آپ بتائیں امام عالی مقام کا رزق ناپاک ہو سکتا ہے؟ آلودہ ہو سکتا ہے؟ تو حضور کے صحابی پہ اعتراض کرنے سے پہلے سوچ، کہیں امام عالی مقام کے رزق پر تو اعتراض تو نہیں کر رہا۔ اللہ اللہ، 5 تھیلیاں آ گئیں، 5 تھیلیاں، اور ہر تھیلی میں 1,000 دینار، ہر تھیلی میں 1,000 دینار۔ تو 5 تھیلیوں کے دینار کتنے ہو گئے؟ 5,000 دینار ہو گئے۔ اور قاصد نے آ کے کہا، معاویہ سلام کہتے ہیں اور معذرت کرتے ہیں، ابھی صرف اتنا ممکن تھا، انشاءاللہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اور بہت زیادہ نظر پیش کروں گا، اور بہت زیادہ نظر پیش کروں گا۔ تاریخ میں آتا ہے، اور پچھلے دنوں حضرت پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا کلپ بھی میں نے سنا، حسنین کریمین دونوں گئے حضرت امیر معاویہ کے پاس، حضرت امیر معاویہ نے 10 لاکھ درہم دونوں شہزادوں کو پیش کیے۔ حاضرین ذوی احترام، ہم سچوں سے پیار کرتے ہیں، بحمد اللہ تعالی ہمارا ضمیر مطمئن ہے، ہم سچوں سے پیار کرتے ہیں۔ جو سچا ہوگا وہ کبھی سچوں سے نفرت نہیں کرے گا۔ آج اگر کوئی حضور کے صحابہ کا ذکر سن کے کسی پر بڑی آستین چڑھاتا ہے، میں کہتا ہوں تو داتا صاحب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ بعض لوگ تو نام لینا گوارا نہیں نہ کرتے، میں نہیں فلاں کو پسند کرتا، ڈر کہیں تو داتا صاحب کے رستے سے پھسل نہ جائے، داتا صاحب کے رستے سے پھسل نہ جائے۔ داتا صاحب نے جن کو عزت دی ہے، ہم عزت دیں، ہم فیض عالم کے پیچھے۔ عرس شریف آ رہا ہے، گلیوں بازاروں میں دودھ تقسیم کا جو ایک طریقہ ہے نا، ٹریفک بند ہو جاتی ہے۔ داتا کے دیوانے اس پر ذرا خیال فرمائیں، ٹریفک نہ روکیں، کسی کو تنگ نہ کریں، دودھ پہنچانا ہے، کسی غریب کو دیکھا ہے تو اس کے گھر میں جا کے دے دیں، گلیاں بازار بند نہ کریں۔ آگے ربیع الاول شریف بھی آ رہا ہے، ربیع الاول شریف آ رہا ہے، ہمارے آقا و مولا نے رستے بند کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں داتا صاحب کے نقشہ قدم پر رکھے، آمین۔